ہیں، پتہ نہیں ہمیں وہ خام خواہ کی محبتیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہے تمہارے دوست، تم ان کو دوست بنا رہے ہو، ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہہ دو کہ اپنے غصے میں قل موتوا بغیظکم، کہ فرما دیں کہ اپنے غصے میں تم خود ہی مرو۔ آپ فرما دیں ان کو، اسی غیظ و غضب میں، اسی کیفیت میں یہ اندر ہی اندر جلتے رہیں گے، تکلیف میں مبتلا رہیں گے، بھائی اسی میں برباد ہو جائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ آج ہماری تہذیب پر انہوں نے قبضہ کیا، ہماری تعلیم پر انہوں نے قبضہ کیا، ہمارے خاندانی نظام کو انہوں نے توڑا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، اسی کے اندر ہی ہمارا عقیدہ، ہماری تہذیب، ہماری اخلاقی اور سماجی قدریں اور رویے، اسی کے اندر خاندان کے بزرگوں کا مرتبہ، ادب و احترام، چھوٹوں سے شفقت، سارا کچھ اسی کے اندر تھا۔ انہوں نے پہلے اپنا خاندانی نظام توڑا یورپ نے، اور تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کے بڑے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ نوحہ ہے ان کا، ان کی چیخ و پکار ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی بچہ اور کوئی بچی کنوارا نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے، اس نے جملہ لکھا، ورجینٹی از ڈریم ان آور کنٹری، یہ خواب ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کوئی صحیح چیز اور اصل چیز جو ہے وہ موجود ہو۔ نہ نوجوان جو ہے وہ گناہ سے بچا ہے، نہ لڑکی گناہ سے بچی ہے۔ بلوغت سے پہلے ہی ان تمام مسائل سے ان کو نکال دیا، خاندانی نظام تباہ ہو گیا۔ اب ہماری طرف رخ کیا ہوا ہے کہ ہم تو برباد ہوئے ہیں، ان کو بھی برباد کرو۔ یہاں بتاؤ بچوں کو سیکس کیا ہوتا ہے، وہ جی ان کو کون بتائے گا؟ تمہارے پچھلوں کو کس نے بتایا تھا؟ ان کے پچھلوں کو کس نے بتایا تھا کہ یہ انسان کی جو ضرورت ہے، جو اس کی فطرت ہے، جو ایک جنس کی خواہش ہے، اس کی تسکین اور اس کی تکمیل کیسے ہونی ہے، یہ پچھلی نسلوں کو کون بتاتا رہا؟ کون سی یونیورسٹیاں تھیں؟ ان میں اخلاق بھی ہم سے اعلیٰ تھے، ان کے اعمال بھی ہم سے اعلیٰ تھے، ان کے رویوں میں پاکیزگی اور حسن بھی ہم سے زیادہ تھا۔ آج تم نے جو اوپن کیا ہے، تو تم نے تو اپنی نسل بھی برباد کی، ہماری بھی برباد کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ماں کو پتہ نہیں ہے بیٹی رات کو 2 بجے کہاں سے آ رہی ہے، وہ پوچھ بھی لے تو وہ آگے سے کہتی ہے شٹ اپ مما، دیسی منہ بلیتی چیکا، اٹس مائی پرسنل۔ اب کون ہوتی ہے مجھے پوچھنے والی؟ شٹ اپ۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی، یہ دوستی والا جو رشتہ نکالا یہ کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ دوست ہے تو بیوی ہے، دوست آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ یہ جو فرینڈ شپ ہے نا، اس فرینڈ شپ نے ہی تو سوسائٹی کو تباہ و برباد کیا۔ آپ کسی کی بیٹی کو دوست بناتے ہیں، آپ کی بیٹی کو کوئی اور بنا لے، ایسے ہی ہوگا، ہو رہا ہے ایسے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مسجد میں ہیں، یہ قاری صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی یہ مولویوں کو دیکھیں جی بچوں کو طوطے کی طرح پڑھا رہے ہیں، طوطے کی طرح رٹا رہے ہیں ان کو، بچوں کو قرآن کا معنی تو آتا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ جو تم نے پڑھانا شروع کیا اسکولوں میں، کام تو اچھا ہے،
میرے پاس اسکول ماسٹر آئے، بیچارے رو رہے تھے، کہتے جی چھڑ دیو تسی پچھلی کلاساں دی تسی اگر تیسرے سپارے تو شروع کر دیو۔ اس بیچارے کو، بچے کو صحیح تلفظ کے ساتھ آیت ہی پڑھنی نہیں آتی، وہ اس کو کسی نے پڑھائی ہو تو بیچارہ پڑھ سکے نا۔ اصل تو قصور نہ پڑھانے والوں کا، بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو ترجمہ پڑھا رہے ہیں، جس کو ترجمے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ ترجمہ ہوتا کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے ترجمہ کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں ترجمہ، نہ اس کو ترجمے کے اصولوں کا پتہ ہے، نہ وہ گرامر کو جانتا ہے، صرف نحو اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لفظ کیا ہوتے ہیں، لفظوں کا معنی کیا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ اس کو ترجمہ پڑھا رہے ہیں کہ رٹا لگاؤ جی بس، آپ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، یہ جو ہمیں طنز کی جاتی ہے نا کہ ہم نے طوطے کی طرح قرآن کو رٹایا ہے، یہ قرآن کریم کو پڑھنا بغیر سوچے سمجھے، صرف تلاوت کرنا، اس کا معنی سمجھے بغیر نہیں آتا۔ جاہل آدمی ہے، وہ معنی سمجھے گا یا اس کی تلاوت کرے گا؟ نماز میں معنی پڑھا جائے گا، ترجمہ پڑھا جائے گا، یا قرآن کے الفاظ کی تلاوت کی جائے گی؟ تو اس کو صرف اس کی تلاوت کرنا بھی مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے، سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو سمجھنے کی ایک عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچے کو ہم نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، مجھے آج تک یاد ہے، ایسے پڑھایا کہ آج تک یاد ہے۔ اور جب ہم، میرے یہ بیٹھے ہیں ساتھی مولانا قاری محمد ایوب صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، حضرت حافظ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم قرآن کریم حفظ کرتے تھے، تو میں حضرت کے پاس آنے سے پہلے میں نے نورانی قاعدہ اپنے ماموں حضرت مولانا طاہر المحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا۔ تو آپ یقین فرمائیں کہ استاد کو جب ہم نیا سبق لیتے تھے نا، ان کو پڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ او حضرت جی آ جاؤ نیڑے، کوئی ایسے تشریف لے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، کوئی تھوڑی برکات میں بھی مل جان گی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ وہ ہم کہتے تھے کہ مطالعہ، نیا سبق لینا ہے، تو نیا سبق حافظ جی نے مجھے تو نہیں پڑھایا تھا، وعلیکم السلام حضرت تشریف، یعنی جو بیچارہ صحیح نہیں پڑھا ہوتا تھا نا وہ قاعدہ، اس کے لیے مشکل تھی کہ اس کو مطالعے کا وہ سارا سنانا پڑتا تھا۔ جس نے نورانی قاعدہ صحیح طریقے سے پڑھ لیا نا، وہ سارا قرآن چاہے اس نے سبق لیا ہے یا نہیں لیا، جہاں سے مرضی اس سے سن لے، جو نہیں پڑھا وہ بھی سنا دے گا آپ کو، وہ پڑھ لے گا آسانی سے۔ ایسا زبردست کام ہے، ایسی برکت ہے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ بظاہر تو نام لکھا ہوا ہے قاری نور محمد صاحب کا، حافظ نور محمد صاحب کا، اس لیے نورانی قاعدہ ہے، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سب کہیں، ان کے بہت بڑے خلیفہ اجل تھے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قرآن کریم سے بڑا انس تھا، بہت انس تھا، حفظ قرآن کے حوالے سے بہت زیادہ وہ ہدایات دیتے تھے، مدرسے میں بچوں کو، اساتذہ کو، بڑی طبیعت ان کی اس طرف چلتی تھی۔ عالم بھی بہت جیت تھے، اللہ اکبر، صوفی بھی بہت اعلیٰ تھے، خشک صوفی نہیں تھے، ان کے پاس لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ان کو دیکھ کے لوگ بھاگتے نہیں تھے، یہ ہے اصل بات۔ تو اس کو ترتیب انہوں نے دیا، اپنے مدرسے میں اس قاعدے کو ترتیب دیا، اور پھر حافظ جی نور محمد صاحب سے فرمایا کہ حافظ جی اس کو دیکھ لو، اور جو اس میں کوئی تبدیلی تم کرنا چاہو اس کو ٹھیک کر کے بس اپنے نام سے اس کو شائع کر دو۔ تو مولوی نور محمد صاحب نے اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی، ایک دو تختیاں بڑھائیں، اس میں کچھ الفاظ بڑھائے، اس کو ٹھیک کیا، پھر دکھایا کہ حضرت دیکھو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ نورانی قاعدہ آج
بلکہ قاعدہ، ٹھیک ہے نا جی، لفظ تو ٹھیک پڑھ لیں ہم۔ تو آج سعودی عرب کے اندر یہ عربی زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، کمپیوٹرائز ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی اس سے نفع اٹھایا کہ اس کے بغیر تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا اور پہچان نہیں ہو سکتی۔ تو بھائیو، نورانی کہتے ہوئے بات کہاں سے آئی کہ مولوی یہ حافظ صاحب بچوں کو طوطے کی طرح رٹاتے ہیں۔ او بھائی، سب سے پہلے الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا، تو یہ پڑھائیں گے نا۔ اور یہ حافظ جی کا کمال ہے کہ وہ ان سارے حروف کو اپنے اپنے مخرج سے صحیح معنوں میں ادا کروا دیتے ہیں۔ پھر الف لام الف، با لام با، پھر حروف ملنے شروع ہو گئے، دو دو حروف، تین تین، پھر ابدن احدن اخذا انا امرا انا بخیلا، وہ چلے گا نا جی۔ تو پھر لفظ بڑھتے چلے گئے، پھر جملے بن گئے، تب جا کے اس کو حروف سے شناسائی ہوئی، لفظوں سے شناسائی ہوئی، ہے جی، پھر لمبی آیتوں سے شناسائی ہو گئی۔ اب وہ قرآن کریم حفظ کرنے لگ گیا، ایک ایک رکوع، دو دو رکوع سبق لینے لگ گیا، حفظ کر لیا۔ اب اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، پھر تفسیر پڑھی اس نے، ہے جی، پھر اس نے حدیث پڑھی، پھر تفسیر اور حدیث کو ملایا، پھر اس نے فقہ پڑھی، حلال اور حرام کے مسائل سمجھے، پھر وہ عالم دین بن کے اللہ کی مخلوق کے لیے نافع بن کر وہ بیٹھ گیا، دین کا داعی اور مبلغ بن گیا۔ تو بھائی وقت ہوتا ہے، اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو ہمیں کہتے ہیں طوطے کی طرح رٹاتے ہیں، بھائی ایک عمر ہے نا، بچے کو آپ اس کی سٹیجز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تسی جڑا قاعدہ پریپی شروع کر دیو، اے فار ایپل، اگے سیب نال بنا دیو تاں انہوں ایپل سمجھ آندی، بی فار بوائے، ہن تے بی فار بیٹ ہو گیا، سی فار کیٹ اگے بلی ہے، ڈی فار ڈاگ، کتا بھی کھا کے تسی انہوں سمجھا دیو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس کو بچے کو سیدھے ہی آپ ایم اے کا کورس پڑھائیں پہلے دن ہی، اس کو پی ایچ ڈی کروائیں، بلکہ پیدائشی ڈاکٹر ہوں جی، جم دیں ڈاکٹر ہو، وہ گل اسٹیٹوسکوپ ہوئے جس لیے وہ جمے وہ گل چ ہوئے، نکل دیں پہلے ماں نو اتنے رکھ کے ویکھے کہ لمبے لمبے سانس لیں۔ کوئی بات کریں یار، ایک سٹیج ہے، آپ اس کو مطلب ہے کہ اے ٹو زیڈ پہلے اس کو حروف جو ہیں اس سے شناسائی کرواتے ہیں، پھر آپ اس کے لفظ بناتے ہیں، پھر تصویریں بنا کے سمجھاتے ہیں، پھر وہ آگے آتا ہے، پھر چلتے چلتے پھر جناب آپ اس کو لیسن پڑھاتے ہیں، 5ویں میں 6ٹھی میں، پھر اس کی سمریاں بنتی ہیں، پھر ایسے بنتا ہے، پھر پریسی بنتی ہے، یہ سارے کام اسی کیتے ہوئے، ہم بھی قودر نہیں ہیں، ان سارے میدانوں سے گزرے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو پھر انہیں سمریاں رٹا لاندے ہو، ترجمہ ایک کو نہیں آتا، رٹے بازی کر کے امتحان میں جا کے اس کو لکھ کے تم آ جاتے ہو، تو جڑے ارسطو تسی کٹ دے پئے ہو ذرا ساڑھے سامنے لے آؤ۔ وہ طالبان کے ایک مولوی نے، ایک نوجوان نے ایسی شاندار انگریزی بولی، پورا یورپ ہل گیا، اس کی ویڈیو آئی کہ یہ اس نے کس ڈکشن میں، یہ کس سٹائل میں اس نے یہ انگلش بولی ہے، کمال کر دی ہے اس نے۔ اس کا سٹائل ہی کو نرالا تھا کہ یہ کینیڈین ہے، یہ آسٹریلین ہے، یہ برٹش ہے، کس سٹائل میں بولی، جس بے تکلفی سے وہ پاگل کرتا انہیں۔ 1 مہینہ پورا اس کی صرف انگلش بولنے پر ہی وہ لگے ہوئے تھے۔ تو قوم ہی پاگلوں کی قوم ہے گی، کتے بلیاں نے مگر نسن والے لوگ سانو کیڑی تہذیب سکھان گے؟ ہم تو اس دین کو ماننے والے ہیں۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت دین کی دعوت ہے، دین کی تعلیم ہے،
دینی ماحول کا قیام ہے، سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہے کہ آپ انسان کو اس دنیا میں بھی اس کو کامیاب کر دیتے ہیں اور اس کی آخرت بھی کامیاب بنا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے۔ آپ کسی کو تباہی کے گڑھے سے نکال کے اور اس کو ایک خوبصورت کامیابی کے میدان میں لا کر اس کو کھڑا کر دیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جہنم کے گڑھوں میں ابھی گرنے ہی والے تھے تو پکڑ کے کھینچ لیا ان کو اور جنت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔